تھی غلام جو ہوتی نا نوکرانی جو بھی کام جیسے گھر میں کرتی خادمہ، تو بادشاہ کی بہت ساری خادمہ تھی. تو ایک خادمہ جو تھی اس کا کام تھا باہر سے جا کے سودا بازار سے راشن سب لانا. تو راشن لانے گئی، راشن لینے جا رہی تھی مارکیٹ، تو دیکھی راستے میں ایک جگہ بہت بھیڑ لگا تھا. تو بھیڑ سے پوچھی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو کوئی بولا کہ خواجہ نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے ہیں. تو بولی تو یہاں پر کیا بھیڑ کس لیے ہے؟ تو بولی کہ لوگ مرید ہو رہے ہیں. کوئی بتایا کوئی لوگ مرید ہو رہے ہیں. تو بولی کہ اچھا مرید ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اب وہ بیچاری تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی، نہ الف نہ بے. تو پوچھے اچھا مرید ہونے سے کسی کی ظاہر سی بات لگے کوئی فائدہ ہے تو آدمی کرے گا. سودا میں اگر کوئی نفع ہو تو آدمی سودا کر لے. تو پوچھی کہ مرید ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ تو کوئی اس کو بتا دیا، کوئی اپنا عام الفاظ میں اس کو بتایا کہ مرید ہونے سے فائدہ یہ ہے کہ پیر کو جہاں پکارو گے پیر آ جائیں گے مدد کے لیے. تو بولی وہ اچھا اتنا فائدہ ہے، بس اتنا سنی اور سودا لے کے آئی، سودا کو کنارے رکھی، وہ بھی بھیڑ میں گھس گئی. گھس کر کے سب لوگ بیعت ہو رہا تھا، وہ بھی بیعت ہو گئی، وہ بھی بیعت ہو گئی. اب بیعت ہو کے آ گئی، کچھ نہیں، نہ الف جانتی ہے نہ بے جانتی ہے. آ گئی بادشاہ کے محل میں. بادشاہ کے محل میں آئی تو بادشاہ کے جو روز کا کام تھا کرتی تھی. کچھ بھی نہیں ہوا، نہ پیر صاحب بس نگاہ ہے ہاں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو بس وہ نیک نگاہ پیر کو دیکھی، پیر صاحب اس کو دیکھے. بیعت ہوئی ہوگی تو اتنا ہی ہوا ہوگا. اب وہ محل میں آئی تو بادشاہ اس پر بہت مہربان ہو گیا. اس کا بیعت ہونے کا اثر یہ ہوا کہ بادشاہ اس پر بہت مہربان ہو گیا، اور بہت ساری لونڈی نوکرانیاں تھیں، وہ لوگ سے زیادہ اب اس پر بادشاہ توجہ دیتا، اس کے لیے الگ الگ تحفہ خرید کے بھیجوا دیتا. تو اور جو محل میں بہت ساری جو دائی لوگ تھیں نا، وہ لوگ کو بہت حسد ہونے لگا، جلن ہونے لگا. جلن ہونے لگا. ٹھیک ہے، دو بچ رہا ہے. وہ لوگ کو بہت جلن ہونے لگا کہ ارے ہم لوگ دیکھو سب کام کرتے ہیں ایک ہی طرح کا، اور اس کے اوپر اتنا مہربان ہے. اب وہ لوگ کیا پتا کہ کس کی مہربانی کہاں سے آ رہی ہے. تو وہ لوگ سوچی کہ یہ لوگ اس کو بدنام کرنا چاہیے. تو بدنام کرنے کے لیے کیا کہ بولی کہ بادشاہ کا محل میں سے کچھ زیور جھاڑ فانوس وغیرہ زیور سونا چاندی کی کچھ بھی ہیرا موتی چرا کر کے کیا کی کہ اس کے روم میں جا کے چھپا دی. اور بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ بھائی میرے روم سے محل سے کبھی چوری نہیں ہوا، چوری کیسے ہو گیا. تو سب نوکرانی پر الزام آئے گا، سب کو بولے گیا کھوجنے، سب کوئی کھوج رہا، تلاش کر رہا، پریشان ہے. تو اور یہ جو تھی نوکرانی نا، اس دن سے جن سے توجہ ہوا اس کے اوپر پیر کا، یہ نماز پڑھنے لگی، عبادت کرنے لگی. پیر کا کرم ایسا ہوتا ہے. تو عبادت گزاری آ گیا تھا اس کے اندر. تو اب جب نوکرانی لوگ کھوجنے لگی سامان، سب کوئی کھوجنے لگا، کہیں نہیں، اس کے محل میں مل گیا، اس کے کمرہ میں سب کچھ اس کے کمرہ سے برآمد ہو گیا. جب بادشاہ دیکھا تو بادشاہ کا دماغ گھوم گیا کہ ارے اس کو تو ہم اتنا چاہتے تھے، اس کو اتنا ہم پرہیزگار سوچتے تھے، عبادت گزار، اتنا نیک، اور یہ ایسی نکلی. بادشاہ بہت غصہ ہوا اور بولا ہم تم کو تو اتنا زیادہ مطلب اچھا سمجھتے تھے، پارسا سمجھتے تھے، تمہارا یہ حال. بہت بتائی کہ نہیں ہم تو نہیں کیے ہیں، چوری نہیں کیے ہیں. سنتا کون ہے؟ جہاں ثبوت ہو جائے وہاں دنیا میں سنتا کون ہے؟ دنیاوی بادشاہت میں کوئی نہیں سنتا ہے، لیکن جو سننے والا ہے، جس کے ساتھ لو ہے، حقیقی بادشاہت میں سنوائی ہے، حقیقی بات وہیں سنوائی ہے. تو اب ہو گیا. ابھی بیچاری بہت روئی، منت سماجت کرنے لگی کہ نہیں ہم نہیں کیے، لیکن کچھ نہیں سنا. سب بولے نہیں تمہارے ہی روم سے نکلا ہے، کچھ نہیں. بادشاہ بولا ارے یہ تو بہت بڑی مکار ہے، یہ ہے وہ، جو بہت سارا چیز اس کو الزام لگا اس کے اوپر، اور لگا کر کے اس کو بولا کہ چھت پر لے جاؤ. اپنا یہ لوگ کو بولا، درباری لوگ کو بولا چھت پر لے جاؤ اس کو، اور لے جا کے اس کو چھت سے نیچے پھینکو. اس کو چھت سے نیچے پھینکو. اگر یہ مر جائے تو ٹھیک ہے، نہیں مرے تو پھر اس کو ہاتھ پاؤں کاٹ دو، پھر اس کو مطلب اس کو سزا دو. چوری کا الزام ہے. ابھی بیچاری منت سماجت کرتے گئی، چھت پر گئی. جب اس کو اوپر سے پھینکنے کے لیے جب جلاد نے اس کو اٹھایا، اس کو اچانک یاد آ گیا کہ ارے کوئی بتایا تھا کہ پیر کا نام لگی تو پھر آ جائیں گے. بس پھٹ سے بولی کہ اے خواجہ نقش بند بخاری، اب میرے مرنے کا وقت آ گیا ہے، اب آپ نہیں آئیے گا تو کب آئیے گا؟ اب جھوٹ کا الزام لگ گیا میرے اوپر، اور الزام لگا کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں بول رہے ہیں، اور اب ایسا وقت آ گیا کہ اب ہم کو مار دیا جا رہا ہے، پھینک دیا جا رہا ہے، اوپر سے جان مار دیا جا رہا ہے. اب نہیں آئیے گا تو کب آئیے گا؟ اپنا بولی پکاری مدد کے لیے. اب بس اوپر سے تو لوگ لیا، جلاد لوگ پھینکا نیچے پھینکا. اب سب جھانک رہا نیچے، پورا تماشائی دربار میں باہر پورا لگا ہوا کہ بھائی کو سزا دیا جا رہا ہے، ایک چور کو، اور سزا دینے والے. اب دیکھا کہ اب نیچے اوپر سے نیچے گری
زمین میں گری, ادھر خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ اٹھا لیتے ہیں, زمین میں گرنے سے پہلے اس کو ہاتھ میں اٹھا لیے. جب گری سارا لوگ اب ادھر دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو گیا. اس کے بعد میں پھر دیکھی, گھبرا کر کے سوچی کہ اب تو چوٹ لگے گا, مر جائیں کچھ بھی. تو دیکھی کہہ رہی یہ تو آ گئے وہی جن سے ہم بیعت ہوئے تھے, یہ پیر صاحب آ گئے. تو بولی حضور آپ کب آئے, پوچھی حضور آپ کب آئے. تو بولے بخارا کے رہنے والے تھے, یہ کابل کا واقعہ. تو بولے کہ تو از چوپارہ آمدن میں از بخارا آمدن, تو ادھر چوپارے سے آ رہی تھی اور میں بخارے سے آ رہا تھا. یہ تیری پرواز تھی کہ چھت سے جتنے دیر میں تو زمین میں آئی, یہ خواجہ نقشبند بخاری کی پرواز تھی کہ وہ بخارا سے کابل کی زمین پہ پہنچے ہیں. تو یہی بات ہے کہ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حضور ہم لوگ کو سب کو حق اور ہدایت کی راہ نصیب کرے, سب کو حق کو سمجھنے, حق پر چلنے, عیاری, مکاری, دغا, دجل, دھوکہ سے اللہ تبارک تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. پیر و مرشد کے نقش و قدم پہ حضور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں فاتح